الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ابتدا و آغاز اسی رب الکائنات کے لیے جو اس دنیا کا بھی مالک ہے اور آخرت کا بھی مالک ہے. سب عبادتیں اسی کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اسی کی عبادت کریں. انگن بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء و خاتم النبیین محمد ابن عبداللہ صلوات ربی و سلام علیہ پر، اللہ کی رحمت و ازواج مطہرات امہات المؤمنین پر، اصحاب پر، اولاد پر، اور ہر اس شخص پر جو اس دین کے اوپر چلتا رہا یہاں تک کہ وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا. میرے عزیز محترم ساتھیوں، سب سے پہلے میں اپنے نفس کو اور آپ سب لوگوں کو نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ. یقین جانو جو اللہ سے ڈر گیا وہ فلاح پا گیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اصل میں انسان کی زندگی کا اور دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ فلاح پا جائے اور اللہ کے قریب ہو جائے، اسے راضی کر لے. میرے عزیز محترم ساتھیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو سب سے بہترین اللہ تعالیٰ نے اتنی مخلوقات کو پیدا کیا تو اس میں سے اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین مخلوق کو چنا تو وہ انسانوں کو چنا. جس طرح فرمایا: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ احسن جو اس دنیا میں اللہ کی مخلوقوں میں سے کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں میں جو سب سے بہترین بنائے وہ انبیاء و رسول بنائے. اور اس کے بعد اگر کوئی انبیاء و رسول کے بعد ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی آخری نبی ہیں ان کے اصحاب ہیں جن کو صحابی کہا جاتا ہے، جنہوں نے ان کی صحبت کو اختیار کیا، اللہ کے نبی سے دین سیکھا اور سمجھا اور اس کے اوپر عمل کیا اور اس طرح اس کو امانت سمجھتے ہوئے آگے اسی طرح لوگوں کو پہنچایا. میرے عزیز محترم ساتھیوں، امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ صحابی کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: صحابی وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھا اور اسلام قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور پھر اسی اسلام کے اوپر اس کی موت ہو گئی. یہ وہ عظیم لوگ تھے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ تھے. اور اسی طریقے سے یہی وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، یہی وہ لوگ تھے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے متعدد آیتیں نازل فرمائی اور الگ الگ طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی اور کہا کہ جو لوگ سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جو لوگ ہجرت کر کے گئے، ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. میرے عزیز محترم ساتھیوں، اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، الگ الگ مقاموں کے اوپر ان کو جنت کی بشارت ملی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اس درخت کے تلے ہیں، اس درخت کے سائے میں ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور ان کے اوپر جہنم کو حرام کر دیا. اور اس طرح بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی جو عاشرہ مبشرین بالجنہ معروف ہیں. اسی طریقے سے ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، اپنے نفس کو اور اپنے مال کو، ہر چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. میرے عزیز محترم ساتھیوں، اسی طریقے سے الگ الگ مقامات کے اوپر ان کو جنت کی بشارتیں ملتی رہیں اور اللہ تعالیٰ قرآن پہ آیتیں نازل فرماتا رہا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا.
انہی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ان کو گالی نہ دی جائے، اور جو شخص ان کو گالی دے تو فرمایا اس کے اوپر اللہ کی لعنت، اس کے اوپر اللہ کے فرشتوں کی لعنت، اس کے اوپر تمام مخلوقات کی لعنت۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، اس طرح فرمایا کہ اگر ایک شخص سونا کا پہاڑ، احد جتنا سونے کا پہاڑ بھی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ میرے صحابی کو اتنا بھی نہیں پہنچ سکتا کہ ایک مد تک بھی وہ نہیں پہنچ سکتا۔ اور ایک مد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا لے اور اس میں جتنا اناج آئے اس کو ایک مد کہا جاتا ہے، اتنا تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا مرتبہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے اونچا ہے، اور اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ان سے محبت کی جائے، ان کی تعظیم کی جائے، اور ان کا جو مرتبہ اللہ تعالی نے دیا اس مرتبہ تک ان کو پہنچایا جائے، نہ ہی ان کا مرتبہ اتنا اونچا کر دیا جائے کہ وہ نبیوں سے اوپر ہو جائیں، اور نہ ہی ان کا مرتبہ نیچا کیا جائے اور ان کو گالی گلوچ اور ان کو برا بھلا کہنا حرام ہے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ یہ وہ صحابہ جو اللہ کے دین کی خاطر سب کچھ انہوں نے قربان کر دیا، اور ہمارے تک جو دین پہنچا انہی کی بدولت پہنچا، صحیح طریقے سے انہوں نے پہنچایا۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر یہ صحابہ کی تعظیم ڈال دے، ان سے محبت کرنا ڈال دے۔ اے اللہ ہمارے اعمالوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کو مبارک کر دے، ہم وہی اعمال کریں اے اللہ جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چلیں۔ هذا وصلی وسلم علی حبیب المصطفى فقد امرکم اللہ جل من قائل علما حکیما ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للبر والتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون